دنیا کے مشہور ترین ملحدین یعنی کافروں ایتھسٹ نے مرتے وقت کیا کہا؟ یہ ویڈیو خدا کے منکرین کے لیے ایک عبرت ہے۔ بورجیا نے اپنی موت کے وقت کہا کہ میں اپنی زندگی میں موت کے سوا ہر چیز کی تیاری کرتا رہا، اور اب جب کہ میں مرنے والا ہوں تو موت کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تھامس ہوبز یہ ایک سیاسی فلسفی تھا۔ یہ مرتے وقت کہہ رہا تھا کہ میں اس وقت اندھیروں میں گرا پڑا ہوں، کوئی مجھ سے پوری دنیا لے لے اور صرف ایک دن کی زندگی دے دے۔ تھامس پین یہ 18ویں صدی کا ملحد مصنف تھا جس نے مرتے وقت کہا تھا کہ میں اس وقت ایسے عذاب میں مبتلا ہوں جو تم لوگوں کو دکھائی نہیں دے رہا، لہٰذا مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، اور بلا شبہ جو کچھ میں نے اپنی زندگی میں کیا میں اسی عذاب کا مستحق ہوں۔ اگر آج میرے پاس پوری کائنات ہوتی اور اس دنیا کے جیسی ایک اور دنیا بھی ہوتی تو میں اس تکلیف کے بدلے دے دیتا۔ آج مجھے اللہ کی قدرت نظر آ رہی ہے، جبکہ پوری زندگی میں شیطان کا چیلا بنا رہا۔ سر تھامس اسکاٹ یہ ایک انگریزی مشیر تھا جو 1594 میں فوت ہوا۔ یہ اپنی موت کے وقت کہہ رہا تھا کہ کچھ دیر پہلے تک میں کسی معبود یعنی خدا یا آگ یعنی جہنم کے وجود پر یقین نہیں رکھتا تھا، لیکن اب مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ اصل میں ہے اور اللہ کا وجود بھی ہے، اب جبکہ میں عذاب کے راستے پر ہوں اور یہ اللہ کی عدالت ہے۔ وولٹیئر یہ ایک فرانسیسی فلسفی ملحد تھا جس نے اپنے معالج ڈاکٹر فوکن کو مرتے وقت کہا تھا کہ اگر تم مجھے 6 ماہ کی زندگی اور صحت مزید دے سکو تو میں تمہیں اپنے پاس موجود آدھی دولت سے نواز دوں گا۔ اب میں مر رہا ہوں اور جہنم میں جا رہا ہوں۔ ڈیوڈ ہیوم یہ ایک اسکاٹش مورخ ملحد تھا جس نے 1776 میں مرتے وقت چیختے ہوئے کہا تھا کہ آگ نے مجھے اپنے شعلوں سے جلا دیا ہے۔ یہ اپنی موت کے وقت بہت مایوس تھا۔ نیپولین بوناپارٹ ایک فرانسیسی شہنشاہ جس نے اپنی بادشاہت کی بھوک کو پورا کرنے کے لیے لاکھوں افراد کو قتل کیا، یہ دنیا پر حکمرانی کرنے کو بہت پسند کرتا تھا، لیکن مرتے وقت یہ کہنے لگا کہ دیکھو میں اپنے وقت سے پہلے ہی مر کر زمین کی اصل کی طرف لوٹ رہا ہوں، حالانکہ میں سب سے بڑا فرانسیسی شہنشاہ ہوں۔ میں جس گڑھے میں پڑا ہوں اس میں اور ہمیشہ کے باغ یعنی جنت کے درمیان بہت فرق ہے۔ سر فرانسس نیوبرٹ یہ برطانوی ملحدین کلب کا سربراہ تھا۔ اس نے اپنی موت کے وقت اپنے بستر کے چاروں طرف موجود لوگوں کو بتایا کہ مجھ سے یہ مت کہو کہ کوئی معبود نہیں، کیونکہ میں اب اس کی موجودگی میں ہوں، اور مجھے یہ مت کہو کہ کوئی جہنم نہیں ہے، کیونکہ اب مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میں اس جہنم میں پھسل رہا ہوں۔ اگر میں ہزاروں سال بھی زندہ رہتا اور اس آگ کو نہ دیکھا ہوتا تو اس آگ کو جھٹلاتا رہتا، اور اب ہزاروں سال بعد بھی مجھے اس آگ سے چھٹکارا ملنے والا نہیں۔ ہائے میری بربادی، یہ آگ مجھے جلائے جا رہی ہے۔ کنگ چارلس یہ ایک فرانسیسی بادشاہ تھا جس نے 1572 میں فرانس میں ہزاروں احتجاج کرنے والے عیسائیوں کو مار ڈالا تھا کیونکہ وہ کیتھولک مذہب میں نہیں تھے۔ اس نے موت سے پہلے اپنے ڈاکٹروں سے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں ان کو جن کو میں نے قتل کیا، وہ میرے سامنے سے گزر رہے ہیں اور ان کے زخموں سے خون بہہ رہا ہے اور وہ میری طرف اشارہ کر رہے ہیں، مجھے اپنا ٹھکانہ صاف نظر آ رہا ہے، میں نے ایسے گناہ کیے جو ہمیشہ مجھے سزا دیتے رہیں گے۔ ڈیوڈ اسٹراس یہ ایک جرمن قوم پرست ادیب تھا جو 1874 میں فوت ہوا۔ مرتے وقت یہ کہنے لگا کہ مجھے میرے فلسفے نے ذلیل کر دیا، اور میں اس وقت اپنے آپ کو دانتوں والی مشین کے جبڑے میں محسوس کر رہا ہوں جو مجھے کسی بھی لمحے کچل دے گی۔ امریکی میگزین نیوز ویک کو دیے گئے ایک انٹرویو میں روسی کمیونسٹ جوزف اسٹالن کی بیٹی سویتلانا اسٹالن نے اپنے والد کے انتقال کے وقت کی بات کرتے ہوئے کہا کہ میرے والد کی موت بہت خوفناک تھی، انہوں نے اپنی موت کے وقت اچانک آنکھیں کھولیں، پاگل اور غصیلی نظروں سے وہاں موجود لوگوں کی طرف دیکھا اور اپنے بائیں ہاتھ سے ہمارے اوپر اشارہ کیا کہ کوئی چیز مجھے آگ میں دھکیل رہی ہے۔ ہائے ہائے میری ایسی موت احساس محرومی کی علامت۔ انتون لیوی چرچ آف شیطان کا بانی اور بائبل آف شیطان کا مصنف جو 1997 میں فوت ہوا، یہ اپنی موت کے وقت روتے ہوئے کہنے لگا، ہائے افسوس یہ میں نے کیا کیا، میں نے ایک بہت بڑی غلطی کر دی۔ یہ بار بار اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور استغفار کر رہا تھا۔ دوستو یہ وہ چند مشہور ملحد یعنی کافر تھے جو اللہ کے وجود کو ہی نہیں مانتے تھے اور مرتے وقت سب سے پہلے اللہ ہی کو پکار، سبحانک یا ربی ما اعظمک، سبحانک یا ربی ما اعظم، یعنی اے اللہ پاک ہے تو کس قدر عظمت و بڑائی والا ہے۔ کیا ہی خوب نقشہ کھینچا ہے قرآن پاک نے موت کے وقت کا۔ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، بے شک تو اس دن سے غفلت میں رہا، آج جب ہم نے تجھ سے تیرا پردہ دور کر دیا تو تیری نگاہ آج بڑی تیز ہو گئی ہے۔ عزیزو یاد رکھو جو شخص جس چیز پر زندہ رہتا ہے اسے موت بھی اسی پر آئے گی، اور جو شخص جس چیز پر مرتا ہے قیامت والے دن اسے اسی حالت پر اٹھایا جائے گا۔ اللہم اخلص نیاتنا و احسن خواتیمنا، آمین یا رب العالمین۔ دوستو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا شکریہ، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ چینل کا نام ہے فاز سنو 4296۔